الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے 10ویں پارے کی تلاوت کو سماپت کیا. 10ویں پارے میں 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ. سورۃ الانفال میں جنگ بدر اور اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی، اس پر تبصرہ بھی ہے اور صحابہ کرام کو جنگ کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں. لہذا سب سے پہلے آپ دیکھیے اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ کرنے کے آداب کے تعلق سے ذکر کیا ہے. سورۃ الانفال، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال آیت نمبر 45-47 کے اندر جس کا تذکرہ کیا، ایک بہترین آیت ہے. لہذا اس آیت سے کئی دلائل نکلتے ہیں اور کئی طریقے کی نصیحتیں ملتی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل میں ہو تو جمے رہو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ اور اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا ہے. دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی مثال دی. سب سے پہلی مثال کہ ایمان والوں کو یہ دیا کہ سب سے پہلے ایمان والے کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی بھی مقابلے میں کھڑا ہو تو اس وقت اسے کس سے مدد حاصل کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے. اللہ کے مدد کے بغیر دنیا کا کوئی مقابلہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہر معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا حکم تمہارے لیے لازمی امر ہے. اگر کوئی بھی چیز ہو، دنیا کے کسی بھی معاملات کو آپ لے لو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ کر وہ عمل کرو گے تو وہ عمل بیکار اور رائے گا ہو جائے گا. تیسرا مسئلہ اس کے اندر جو ثابت ہوتا ہے یا جو پتہ چلتا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اے لوگوں آپس میں اختلاف مت کرو. اتحاد یہ معاشرے اور سماج کی بنیاد ہے. یہ اتحاد یہ ریڑھ کے ہڈی کا مقابلہ کرتا ہے. جس جماعت کے اندر اتحاد رہتا ہے وہ جماعت دنیا کے اندر سب سے زیادہ فوز و فلاح پاتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جماعت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والی ہو، اس جماعت کا اختلاف نہ ہو. لہذا جس جماعت کے اندر انتشار اور اختلاف پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اختلاف اور انتشار کا نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ جب تم اختلاف کرو گے تو تمہارے مد مقابل تمہارے دشمنوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین ہے تمہارے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر ہمت پیدا کر دے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. لہذا اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمہیں عزت ملے، معاشرے کے اندر تم فوز و فلاح پاؤ تو اتحاد قائم کرو، اختلافات کو ختم کر دو. اختلافات، انتشارات یہ جماعت کو توڑ دیتے ہیں. معاشرے کے اندر اختلافات کرنے والا شخص ہر وقت وہ پریشان حال رہتا ہے، اور جس جماعت میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ جماعت کبھی پنپنے والی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسی آیت کریمہ کے اندر ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین کہتے ہیں صبر کے ساتھ جمے رہنا چاہیے. کسی بھی مقابلے میں آپ کوئی بھی معاملہ لے لو، جہاں بھی جس حال میں بھی آپ قدم بڑھاؤ گے اختلاف کرنے والے کھڑے رہیں گے، انتشار کرنے والے کھڑے رہیں گے، آپ کو توڑنے والے کھڑے رہیں گے، ہر موقع پر آپ کو پیچھے کرنے والے کھڑے رہیں گے. ایسے موقع پہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم صبر کرو، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کا رب کھڑا رہتا ہے. اور جس کے ساتھ اس کا رب رہتا ہے نوجوانوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کی بال بیویکا کو نہیں کر سکتی ہے. لہذا ہر وقت اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرتے رہو تاکہ تم دنیا کے اندر فوز و فلاح پا سکو. اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو جہاں بیان کیا وہیں پر یہ بھی کہا، ایسے لوگ منافقین کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر کیا کہ منافقین یہ اتراتے ہوئے نکلتے ہیں، گھروں سے اتراتے ہوئے نکلیں گے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن عین وقت پہ جب مسلمانوں کی مدد کرنے کی باری آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے قدموں کو پیچھے کر لیتے ہیں.
منافقین یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، منافقین یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، منافقین یہ ہمیشہ آستین کے ساتھ ہوتے ہیں جو تمہارے درمیان بیٹھیں گے اور تمہیں ہی کھوکھلا کر دیں گے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں شیطان کا کردار بیان کیا۔ جنگ بدر کے اندر شیطان کا کیا کردار تھا، دیکھیے باتیں لمبی ہیں، سورۃ الانفال آپ اٹھائیے، آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے شیطان کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور کہا آج تم پر لوگوں سے کوئی غالب آنے والا نہیں، اور یقیناً تمہارا حمایتی ہوں، یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، اس کو بولا۔ دیکھیے پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اپنی ایڑیوں کے بل وہ واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک تم میں سے میں بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین بہت سخت عذاب والا ہے۔ شیطان بھی کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، شیطان اللہ سے ڈرتا ہے۔ شیطان لوگوں کو ورگلاتا ہے تم آپس میں لڑو، انتشار پیدا کرو، اور جب انتشار پیدا کرنے کا وقت آتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور تمہیں آگے ڈھکیل دیتا ہے تاکہ تم آپس میں لڑو۔ تمہارا معاملہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے ہاں بھگتنا، اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ شیطان اٹھاتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر شیطان کو ہمیں چانس نہیں دینا چاہیے۔ اس آیت کے اندر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شیطان غلط راہ پر ڈالنے کے لیے کبھی دوستوں کا کبھی دشمنوں کے روپ میں آ جاتا ہے، کبھی پیر کبھی فقیر کبھی بزرگ کے روپ میں بھی آ سکتا ہے۔ لہذا شیطان کبھی بھی آپ کی حمایت کرنے کے لیے کسی کے بھی روپ میں آ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو پہچاننا ہے کہ اس وقت اس معاملے کو لے کر وہ آپ کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے دفاع کا بہترین طریقہ کہ ہر وقت آدمی کو مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ لہذا اپنے دفاع پر زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانفال آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ان کے لیے جتنی کوشش قوت کے سارے چیزیں ہو سکتی ہے، لہذا ساری چیزوں کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم ساری چیزیں تیار رکھو اور اپنے مال کو ان کے راستے میں خرچ کرو۔ کس کے راستے میں؟ مقابلہ کرنے کے راستے میں۔ لہذا جب تم اپنا مال خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے مال کو تمہارے ہی تعلق سے لوٹا دے گا، اور اگر نہیں خرچ کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہذا اس آیت کریمہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ بالکل واضح ہے کہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ مسلمانوں کا مزاج لڑنے اور مارنے والا بنا دیا جائے، یہ صرف دشمنوں کو ڈرا کر لڑائی سے دور رکھنے کے لیے ہے، ورنہ مسلمان امن پسند اور صلح کا گہوارہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ امن و شانتی چاہتا ہے، لہذا اسلام کے اندر کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے حقیقی مومن کون ہے، پکا سچا مسلمان کون ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے اسی میں کیا۔ والذین آمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ، سورۃ الانفال آیت نمبر 74 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے والے اور انہیں بسانے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مکہ سے مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ سچے مومن تھے۔ اور ان کا مقابلہ کرنے والے یعنی ان کی مدد کرنے والے مدینے کے اندر جو انصار کے لوگ جن لوگوں نے مدد کیا تھا، یہ بھی پکے سچے مومن تھے۔ لہذا ایک مومن کا ہمیشہ یہ کارواں رہتا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے اپنے دلوں کو ہمیشہ سخی رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے۔ جب اسلام جزیرے عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومتیں کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خطرے کا اعلان سنائی دینے لگا۔ اس دور کی سب سے بڑی طاقت روم نے مدینہ پر حملہ کر کے اسلامی حکومت کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذرائع سے اس کی اطلاع مل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے کے بجائے سن 9 ہجری ماہ رجب میں 30,000 کا لشکر لے کر نکلے اور روم کی سرحد تبوک میں جا کر ڈیرا ڈال دیا۔
कैसर रूम ने मुसलमानों की जुरात देखी तो मैदान में आने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तकरीबन 20 दिन तक जंगे उहद यानी तबूक का जहां मैदान था वहां अल्लाह के रसूल 20 दिन मुसलसल बैठे रहे। रूम को हिलाने वाली कौम अगर कोई थी तो ये मुसलमानों की कौम थी। मुसलमानों के अंदर जब इस्लाम का जज्बा पैदा होता है तो फिर उस किसी से डरता नहीं है, लिहाजा इस्लाम के लिए हमेशा मुसलमान तैयार रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी का तज़किरा इस पारे के अंदर भी किया है। लिहाजा सूरत अल-अनफाल में जंग के अहकाम और मसाइल और आदाब बयान किए गए हैं और सूरत तौबा में मुशरिकीन अरब और मुनाफिकीन से अमलन जिहाद करने का हुक्म दिया गया है। अमलन जिहाद का हुक्म दिया गया है। बनी इस्माइल यानी मुशरिकीन अरब के खिलाफ जिहाद करने का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी पारे के अंदर दिया। और इसी तरीके से इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकों के लिए मस्जिदुल हराम में दाखिले की पाबंदी लगा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन मुशरिकों को मस्जिद हराम में दाखिले की पाबंदी लगा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत तौबा आयत नंबर 28 के अंदर बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लंबी आयत बयान किया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बात यही है कि मुशरिक लोग नापाक हैं, मुशरिक हमेशा नापाक रहते हैं, बस वो अपने इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब ना आए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा को नाजिल कर दिया। उसके बाद अब ये मसला था कि हज का इज्तिमा और उसमें होने वाली तिजारत अरबों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। इसलिए मुसलमानों के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मुशरिकीन के मक्का में आने पर पाबंदी लगा देंगे, हमारी तिजारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने बयान किया सूरत तौबा आयत नंबर 28 की, जैसे कि मैंने आपके सामने आयत पेश किया। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम किसी किस्म के फक्र से डरते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें मुहताज कर देगा तो अल्लाह जल्दी तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। और अगर अल्लाह ने चाहा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। देखो एक चीज होता है, तिजारत के अंदर आदमी नफा और नुकसान देखता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मना कर दिया कि मुशरिकीन मक्का जो है ये हरम के अंदर अब नहीं आ सकते, इनकी दुखूल को मना कर दिया गया, तो अब सहाबा के अंदर ये पैदा हुआ, सहाबा किराम ने क्या कहा कि भाई अगर ऐसा हुआ, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा आती थी तो इस एतबार से तिजारत में डबल बरकत होती थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम इस चीज के बारे में टेंशन मत लो, घबराओ मत, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से तुम्हें गनी बना देगा, तुम्हें मालदार बना देगा। लिहाजा अगर इससे मसला निकाला जाए तो ये भी मसला निकलता है कि जो लोग ऐसी जगहों पर जाकर तिजारत करते हैं जहां पर उनके माल को इस्तेमाल किया जाता है और उस माल को शिर्क के रास्ते पे लगाया जाता है, तो लिहाजा ऐसी चीजों पर, ऐसी जगहों पर तिजारत करने से रुक जाना चाहिए। लिहाजा तिजारत एक अलग शय है, तिजारत किसी से भी किया जा सकता है, लेकिन इस आयत करीमा से जो दलाइल निकलता है मैंने उसको आपके सामने वजाहत किया। इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुश्मन को पनाह देने की तरगीब दी है कि जो आपका दुश्मन है उस टाइम का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि ऐलान जंग का यह मतलब हरगिज नहीं कि अब किसी को पनाह नहीं दी जाएगी, बल्कि आयन जंग के हालत में भी दुश्मन का कोई गिरोह या फर्द तुमसे पनाह तलब करता है तो पनाह देने से इनकार ना करे, उसे पनाह भी दे और महफूज जगह पर पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत तौबा आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया कि अगर मुशरिकों में से कोई तुझसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दे, यहां तक कि वो अल्लाह का कलाम सुने, फिर उसे उसके अमन की जगह पर पहुंचा दे। ये इसलिए कि ऐसे लोग जो इल्म नहीं रखते, ये कौन लोग हैं जो इल्म नहीं रखते हैं, जिन्हें किसी चीज से लेना देना नहीं है, अगर ये लड़ाई देखकर आपसे पनाह तलब करते हैं तो इनसे जिजिया लिया जाएगा और इनसे जिजिया लेने के बाद इन्हें दीन की दावत दी जाएगी, लेकिन इन्हें सताया नहीं जाएगा। ये इस्लाम सिखाता है। जो लोग इस्लाम के ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्द का नाम नहीं है, इस्लाम अमन शांति का नाम है। इस्लाम अमन शांति का पैगाम देने वाला है। लिहाजा इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि ईमान के बगैर कोई अमल फायदा नहीं देगा। आपका ईमान अगर खालिस नहीं है तो कोई भी अमल फायदा नहीं देगा। सूरत तौबा आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, 19वीं आयत में अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुम हाजियों को पानी पिलाना, यानी मुशरिकीन अरब खुसूसन कुरैश समझते थे कि बैतुल्लाह का निजाम व इंसिराम हमारे पास है,
ہم حج کا انتظام کرتے ہیں, ہم اللہ کے مہمان حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, اس لیے ہمارا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, جو مشرکین عرب تھے نا, جب وہ حجاج حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کو باقاعدہ کھانا کھلانا, پانی پلانا, حرم کی صاف صفائی کرنا, یہ ساری ذمہ داری ان کی تھی. تو یہ کیا سمجھتے تھے کہ جو ہم ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو لہذا ہمارا دین غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19 میں, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اور اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. مطلب اللہ کے کہنے کا یہ ہے کہ ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور ایک وہ آدمی جو شرک کرتا ہے, دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک شرک کرنے والا اور ایک ایمان والا بندہ عملاً کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے, تو ہم عمل کتنا بھی اچھا کر لیں وہ عمل ہمارے کسی کام آنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ کے ہاں اصل حیثیت ایمان کی ہے. ایمان کے بغیر مسجد حرام کی خدمت کرنا, حجاج کو پانی پلانا جیسے کام کرنا اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کتنا بڑا مقام ہے حرم کی صاف صفائی کرنا, حرم کے اندر حاجیوں کی خدمت کرنا, لیکن اگر وہی عمل بغیر ایمان کے ہے تو بیکار ہے. اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو شرط کیا ہے. دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین نے ایمان محض زبان سے کلمہ طیبہ کا پڑھ لینے کا نام نہیں, بلکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے تعلق پیدا کیا جائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 23-24 میں بیان کیا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھے اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہے. دیکھ لیجئے غور سے, کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارا خاندان, وہ اموال جو تم نے کمایا ہے, وہ تجارت جس کے تم مدبر ہو, یعنی جس پر تم حاکم ہو, تم ڈرتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے رہنے کے مقامات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اللہ رب العالمین نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی مسلمانوں کو تعلیم دیا کہ مسلمانوں دیکھو, جو تمہارے باپ دادا اجداد ہیں نا, جن کے دین کے اندر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو تمہاری ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. مشرک کے ساتھ ہمدردی کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. ہاں, ہمدردی کی یہ شکل نہیں ہے کہ تم انہیں ہٹکار دو, انہیں نکار دو, بلکہ اگر تمہارے والدین ہیں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی, ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا, لیکن ان سے دلی دوستی نہیں رکھی جائے گی کیونکہ ان کا عمل شرک والا عمل ہے. اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی اور تعلیم دیا, وہ یہ کہ اگر انسان کے پاس ہے دولت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری دولت, میری رزق, میری عزت, میرا گھر جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اگر اس محبت میں اللہ کے رسول کی محبت فیکی پڑ جاتی ہے, اللہ کی محبت فیکی پڑ جاتی ہے, تو یہ دولت, یہ شہرت, یہ عزت, یہ مال, یہ جائیداد, یہ رشتہ دار کسی کام کے نہیں ہے. لہذا ان ساری چیزوں سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے. اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا بھی حکم دیا سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 کے اندر. اسی بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فلسفے جہاد کا بیان کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مومنوں سے بجھا دیں, اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں, اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے, خواہ وہ کافر لوگ برا جانے. وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دیا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے, خواہ وہ مشرک لوگ برا جانے. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ نور ہے, یہ دین, یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. یہ نور لوگ جتنا بجھانا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس نور کو اتنا ابھارے گا. دین کبھی مٹنے والا نہیں ہے, دین کو مٹانے والے پہلے بھی تھے, آج بھی ہے, قیامت تک رہیں گے, لیکن اس دین کو مٹانے کے لیے کسی کی حیثیت نہیں ہے. اس دین کی حفاظت
اللہ کی ذمہ داری ہے، لہذا اللہ رب العالمین اس دین کی حفاظت کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اسی کے اندر دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی مذمت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے دن ایک کیلنڈر تجویز فرمایا۔ جس دن اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا، ایک کیلنڈر بنایا جس میں سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اس میں 4 حرمت والے، اس کی پاسداری نہ کرنا اور ان میں سے کسی قسم کی تبدیلی کرنا کفر ہے۔ 4 مہینے دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36-37 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ اللہ رب العالمین تمہیں لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیز بیان کیا کہ دیکھو 4 حرمت والے دن ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کے اندر قتال کرنا اور اسی طریقے سے لڑائی کرنا، اس کے اندر فسق و فجور کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا یہ لوگ جو کافر لوگ تھے ان حرمت والے مہینوں کا بھی اعتبار یا ان حرمت والے مہینوں کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ ان مہینوں کے اندر بھی لڑنے کے لیے آمادہ کرتے تھے صحابہ کرام کو اور نبی کو، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ منافقین مسلمانوں کی صداقت پر تانا زنی کرتے ہیں۔ منافقین جو ہے یہ مسلمانوں کی صداقت پر تانا زنی کرتے ہیں۔ جنگ تبوک میں معاشی حالات نہایت سخت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی اپیل فرمائی، صحابہ کرام گھر میں جو کچھ تھا لے کر حاضر ہوئے۔ بعض صحابہ کرام غریب تھے، ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی نے صدقے میں مال دینے کے لیے ایک یہودی کی مزدوری کی، جو کچھ ملا آدھا لے کر حاضر ہوا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 79 کے اندر ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تانا کرتے ہیں اور ان پر جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ نے ان سے مذاق کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے صحابہ بھی موجود تھے جن کے پاس دولت نہیں تھی لیکن وہ اللہ کے راستے میں مزدوری کر کے صدقہ دیا کرتے تھے۔ لہذا نوجوانوں، جب ضرورت پڑ جائے اسلام کے لیے، اللہ کے راستے میں پیسہ دینے کی بات آ جائے تو یہ مت دیکھو کہ فلاں آدمی 1 لاکھ دے رہا ہے۔ جو حیثیت تمہارے پاس ہے، جتنی طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ کے راستے میں اتنی پیسہ خرچ کرو، اتنا خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی لے کر آئے اپنے کچھ کھجوروں کو، اللہ کے نبی نے ان کالی کالی کھجوروں کو تمام صدقات میں ڈال دیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ لہذا اللہ کے نبی نے ان صحابہ کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ صحابہ جو جذبے دین کا جذبہ تھا کہ مزدوری کرنے چلے گئے اللہ کے نبی کے حکم پر کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ لہذا نوجوانوں، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے زیادہ سے زیادہ بڑھ کر حصہ لو، نہیں طاقت دیا ہے جتنی کیپیسٹی ہے کم سے کم اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو اور اپنے بیت المال کو مضبوط کرو۔ لہذا اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ اور خیرات کے مستحقین کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات کن کو دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، سن لو کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں بیان کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صدقات تو صرف فقیروں مسکینوں کے لیے ہے اور ان پر مقررہ عاملوں کے لیے ہے، یعنی جو لوگ وصولی کرتے ہیں ان کا بھی زکوٰۃ کے اندر حق بنتا ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے۔ اگر گردنیں چھڑانے میں اور تعاون میں اللہ اور اس کے راستے میں مسافر ہیں، خرچ کرنے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ لہذا سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فقیر، مسکین، محتاج، غریب کے اندر زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حق ان کا بھی ہے جن کے یہاں ایسے ادارے ہیں جن کے آمدنی کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، لہذا جو زکوٰۃ پر بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، جہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، ایسے جگہوں پر بھی زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شرط ہے اگر ان کا آمدنی کا ذریعہ کہیں باہر سے ہے تو ایسی جگہوں پر زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ بالخصوص زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے اپنے رشتہ دار، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، فقیر کو بھی یہ دینا سب سے افضل صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور صدقے کا جہاں تک معاملہ رہا، صدقہ ایک عام شکل ہے، آپ جسے چاہیں
اسے دے سکتے ہیں، لیکن زکات سب کو دینے کے لیے آپ کا زکات ہر کوئی نہیں لے گا۔ لہذا اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقوں کے لیے بھی بیان کیا کہ منافقین پر سختی کرنے، انہیں عذاب دینے کا حکم۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے آخری بات جو ہے اس پارے کے اندر باتیں بہت ساری ہیں، آخری پوائنٹ اس کے اندر جو ہے کہ منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 کے اندر بیان کیا، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے ان کا کبھی بھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ لے، منافق کی علامت، جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر بھی شرک اکبر کا ارتکاب کرے، غیر اللہ سے مدد مانگے، نماز نہ پڑھے، اللہ کی حدود کی پرواہ نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں آپ کی سنتوں یا اسلام کی کسی شعائر کا مذاق اڑائے، ان سب کے لیے یہ حکم پایا جاتا ہے۔ لہذا ایک ایسا آدمی جو اپنے آپ کو یہ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ شرک کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے، وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین نے روک دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا جہاں تک رہی بات جو جہاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، نوجوانوں، یہ جہاد کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ابھارتے ہیں، بلکہ جہاد جہاں پر اسلامی قوانین ہوگی، جہاں پر آپ کا کوئی امیر ہوگا، جہاں پر اسلام نافذ ہوا ہوگا یا اسلام کے قوانین نافذ کیے جائیں گے، یہ سارے معاملات وہاں تک تعلق رہتے ہیں۔ ہم جہاں پر رہتے ہیں یہ ہندوستان ہے، یہاں یہ ساری چیزیں کرنا ہمارا ملک ہے، اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم پیغام یہ دیتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام جو ہے یہ امن و شانتی کا معاملہ ہے، اس کے اندر کسی سے لڑنا، کسی سے جھگڑنا، کسی کو قتل کرنا، یہ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ اور آخری بات یاد رکھنا، آج کے وقت میں جہاد جو سب سے بڑی جہاد ہے وہ اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے عملوں کو درست کرنا ہے۔ نمازوں کے لیے نماز کے پابند بن جاؤ، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں مال دبا کے رکھے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ لہذا جہاد کے معاملات کو لے کر تمام گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس پر عمل کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں تمام باتوں کو سننے اور اس کے بالمطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنے عملوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نماز کا پابند بنا، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ اس میں یتیم، بیوہ، فقیر، محتاج، غریب، مسکین کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں خوب برکتوں کا نزول فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔